السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی ویڈیو اللہ کے عذاب کے تاریخی واقعات کے بارے میں ہوگی۔ اس میں آج آپ کو 2 واقعات سناؤں گا اور آگے بھی انشاءاللہ یہ قصہ جو ہے چلتا رہے گا۔ اب یہ فی الحال پارٹ 1 ہے۔ اللہ کے عذاب کے تاریخی واقعات یہ ایک کتاب ہے۔ مولانا ارسلان بن اختر صاحب نے اس کتاب کو لکھا ہے۔ اس کے اندر سے انشاءاللہ میں آپ کو چھانٹ کر قصے بتاؤں گا، جس سے کہ ہم عبرت حاصل کر سکیں، یعنی کہ ہم کچھ سبق حاصل کر سکیں اپنی زندگی کے اندر، کہ ہم جو ہے اللہ کے حکموں کے کتنے پابند ہیں اور کتنے اس کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو دوستو، بنا کسی دیر کے چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام شارانی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ ملک منصور بن سلطان سے نقل کرتے ہیں کہ 782 ہجری میں حلب کے گورنر نے والی مصر کو خط کے ذریعے خبر دی کہ یہاں حلب میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا ہے کہ جامع مسجد میں ایک امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے کہ ایک شرارتی آدمی نے امام سے نماز کی حالت میں چھیڑ چھاڑ اور مذاق شروع کر دیا اور اپنی شرارت دیر تک کرتا رہا، لیکن امام صاحب نے نماز کی نیت نہ توڑی۔ جس وقت امام صاحب نے سلام پھیرا، اس مذاق کرنے والے شخص کا چہرہ سور کی شکل میں بدل گیا، جس وجہ سے وہ جنگل کی طرف دوڑ پڑا۔ مسلمانوں کو اس قصے سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ نماز اور مسجد، قرآن مجید اور دینی کتابوں کا بہت ادب کیا کریں۔ ائمہ کرام نے لکھا ہے کہ جو شخص سنت کو جھٹلائے گا، اس کی مخالفت کرے گا، اس کے ساتھ مذاق کرے گا، اس کا چہرہ قبر میں قبلے سے پھر جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ادب کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ 10 سال پہلے کا ذکر ہے کہ جب میں اپنے میڈیکل کالج میں کام کیا کرتا تھا، قریب کی ایک بستی سے ایک ڈسپینسر اپنے ایک قریبی رشتہ دار کے مرض کے بارے میں مشورہ کرنے آیا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے بتایا کہ اس کی بستی میں ایک حجام فوت ہو گیا ہے۔ جب اس پر نزا کی کیفیت طاری ہوئی تو لوگوں نے اس کو ہلایا اور کہا کہ کلمہ پڑھ، حالانکہ یہ غلط طریقہ تھا۔ اس نے کلمہ نہ پڑھا۔ لوگوں نے اس کو پھر ہلایا اور کلمہ پڑھنے کو کہا۔ موت کی سختی کی وجہ سے اس نے کلمے کو گالی دے دی۔ تھوڑی دیر بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ جب دفن کرنے لگے تو دیکھا کہ قبر بچھوؤں سے بھری پڑی ہے۔ لوگوں نے قبر کو بند کر کے دوسری جگہ قبر کھودی، تو جب میت کو قبر میں اتارنے لگے تو دیکھا کہ وہ قبر بھی بچھوؤں سے بھری پڑی ہے۔ آخر کار اسی حالت میں مردے کو قبر میں رکھ کر بند کر دیا گیا۔ علماء کرام سے سنا ہے کہ نزا کے عالم میں مرنے والے کو کلمہ پڑھنے کے لیے نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اس کے قریب مناسب آواز میں کلمے کا ورد کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب محترم حضرات، آپ ایک دعا سنیں گے، ایک مسنون دعا، چاند دیکھنے کی دعا۔ نیا چاند دیکھ کر یہ دعا پڑھیں: اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام، ربی وربک اللہ۔